پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو جنازے کے ساتھ چلنے کا یا جنازہ لے جانے کا طریقہ اور اس کے آداب بتائیں گے۔ ہمارے چینل پر آپ کو میت سے جڑے دوسرے مسائل جیسے غسل، کفن اور جاکنی کے مسائل اور آداب کے بارے میں تفصیلی ویڈیوز مل جائیں گی، جن کی پلے لسٹ کا لنک آپ کو اوپر آئی بٹن میں اور نیچے ڈسکرپشن باکس میں ملے گا، ضرور دیکھیں۔ اور اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ دوستوں، موت آنا برحق ہے، ہر چیز کو ایک دن مٹ جانا ہے، ہر انسان کو ایک دن مرنا ہے۔ ہمارے سامنے سے اچانک لوگوں کا مر کے چلے جانا ہمیں اشارہ کرتا ہے کہ ہم بھی ایک دن ایسے ہی اچانک اس دنیا سے چلے جائیں گے اور اپنے اللہ اور پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے۔ اسلام ہمیں اپنے مردوں کو اچھے سے نہلا کر صاف ستھرا کفن دے کر عزت کے ساتھ دفنانے کا حکم دیتا ہے، اور اس کے عوض میں اللہ اپنے بندوں کو بہترین اجر سے نوازتا ہے۔ جان لے کے جنازے کو کندھا دینا عبادت ہے، اور ہر شخص کو چاہیے کہ اس عبادت میں کوتاہی نہ کرے۔ میرے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ خود اپنے کندھوں پہ اٹھایا تھا۔ سنت یہ ہے کہ 4 لوگ جنازے کو اٹھائیں، ایک ایک پائے کو ایک ایک شخص پکڑے۔ اگر کوئی مجبوری ہو، جیسے راستہ بہت پتلا ہو اور اس مجبوری میں 4 سے کم لوگوں نے جنازے کو اٹھا لیا تو اس میں کوئی بھی حرج نہیں، اور اگر بلا ضرورت ایسا کیا گیا تو یہ مکروہ ہے۔ سنت یہ ہے کہ ایک ایک کر کے 4 پایوں کو کندھا دیا جائے اور ہر بار کم سے کم 10 قدم چلیں، اور پوری سنت یہ ہے کہ پہلے داہنے سرہانے کو کندھا دے، اس کے بعد داہنے پیر کی طرف کندھا دے، پھر بائیں سرہانے اور آخر میں بائیں پیر کی طرف سے کندھا دیا جائے، اور ہر بار 10 قدم ضرور چلیں۔ اس طرح سے کل 40 قدم ہو جائیں گے۔ حدیث میں ہے کہ جو 40 قدم جنازے کو لے کر چلے گا اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دے گا، اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو جنازے کے 4 پایوں کو کندھا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حتمی مغفرت فرما دے گا۔ جنازہ لے چلنے میں 4 پائی کو ہاتھ سے پکڑ کر کندھے پر رکھا جائے، کسی سامان کی طرح گردن یا پیٹھ پر مردے کو لادنا مکروہ ہے۔ چھوٹا بچہ چاہے دودھ پیتا ہو یا اس نے ابھی ابھی دودھ چھوڑا ہو یا اس سے کچھ بڑا ہو، ایسے بچوں کو اگر ایک شخص ہاتھ میں اٹھا کر لے چلے تو اس میں کوئی بھی حرج نہیں، اور اگر ایک کے بعد ایک لوگ ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ایسے چھوٹے جنازے کو دیتے ہوئے چلیں، یا کوئی ایک آدمی جنازہ ہاتھ میں اٹھا کر سواری سے لے کر چلے تو یہ ساری صورتیں جائز ہیں، اور اگر بچہ بڑا ہو تو اس کا جنازہ بھی 4 پائی میں رکھ کر 4 کندھوں پر ہی اٹھایا جائے۔ جنازہ لے جاتے وقت نہ بہت تیز چلیں نہ ہی بہت دھیرے چلیں، درمیانی چال ہونی چاہیے، اور اس بات کا خیال رہے کہ میت کو جھٹکا نہ لگے۔ اور ساتھ جانے والوں کے لیے افضل یہ ہے کہ جنازے کے پیچھے چلتے رہیں، دائیں بائیں نہ چلیں، یعنی 4 لوگ 4 پائی کو اٹھا کر آگے آگے چلیں، باقی تمامی لوگ ان لوگوں کے پیچھے چلیں، اور اس بھیڑ سے ایک ایک کر کے لوگ آگے جائیں اور 4 پائی کو کندھا دیں، اور جو لوگ 4 پائی کو کندھا دے چکے ہوں وہ واپس اسی بھیڑ میں میت کے پیچھے آ کر شامل ہو جائیں۔ جنازے کے ساتھ پیدل چلنا افضل ہے، اور اگر سواری سے ہو تو بھی پیچھے ہی چلے، اور اگر جنازے کے آگے ہو تو اتنی دوری بنا کر چلے کہ جنازے کی بھیڑ میں شامل نہ لگے۔ عورتوں کو جنازے کے ساتھ جانا ناجائز اور ممنوع ہے۔
ایسے ہی نوحہ کرنے والیوں کو بھی جنازے کے ساتھ نہ لے جائیں۔ جنازہ لے چلنے میں مردے کا سرہانہ آگے کی طرف ہونا چاہیے اور جنازے کے ساتھ آگ لے جانا منع ہے۔ جب جنازہ نکلے تو بالکل بھی دنیا داری کی باتیں نہ کریں، نہ ہی کسی بھی قسم کا ہنسی مذاق کریں۔ قبر اور آخرت کے احوال کو یاد کریں اور ذکر کرتے رہیں۔ ذکر دل میں بھی کر سکتے ہیں اور فقہ کی کتابوں میں آواز کے ساتھ ذکر کرنے کی بھی اجازت ہے کہ ایسے موقع پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتوں کے نزول کا سبب ہوگا۔ جان لیں کہ جنازہ جب تک کہ زمین پر رکھا نہ جائے ساتھ چلنے والوں کو بیٹھنا مکروہ ہے، لیکن اگر آپ کسی جگہ پر بیٹھے ہیں اور وہاں سے کسی کا جنازہ گزرا تو آپ کو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر جنازے میں شامل ہونے کا ارادہ ہو تو کھڑے ہو کر جنازے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ جان لے کہ جنازہ اٹھانے پر اجرت لینا جائز ہے جبکہ وہاں اور بھی اٹھانے والے موجود ہوں، لیکن ایسی صورت میں جنازہ اٹھانے کا ثواب نہیں ملے گا کیونکہ اجرت لے کر اس نے اپنا حصہ دنیا میں ہی حاصل کر لیا۔ جو شخص جنازے کے ساتھ جائے وہ بغیر نماز جنازہ پڑھے واپس نہ آئے۔ نماز کے بعد میت کے گھر والوں سے اجازت لے کر واپس آ سکتا ہے، اور اگر مردے کو دفن کرنے تک رکا رہا تو پھر کسی بھی قسم کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، بنا اجازت واپس آ سکتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، جنازے کا اٹھنا، میت کا نہلایا جانا اور قبر میں دفن کرنا، یہ سب ہمارے سامنے ہوتا رہتا ہے۔ ایک دن ہم کو بھی اسی طرح قبر میں ڈالا جائے گا۔ آج اگر ہم دوسروں کے جنازے میں شامل ہوں گے اور دوسری میت کو عزت کے ساتھ قبر میں اتاریں گے، نماز جنازہ پڑھیں گے اور لوگوں کے غموں میں شامل ہوں گے، تو ہماری اولادیں، ہمارے بچے اور ہمارے سماج کی نئی جنریشن ہم سے یہی تعلیم حاصل کرے گی، اور ان کے ذہن میں بھی یہ چیز بیٹھ جائے گی کہ ان کو بھی آگے چل کر اسی طرح اپنے مردوں کے ساتھ سلوک کرنا ہے، اور جب ہمارا انتقال ہوگا تو ہمارے ساتھ بھی اسی طرح کے معاملات کرے جائیں گے۔ تو ضروری ہے کہ ان تعلیمات کو خوب عام کیا جائے تاکہ ہمارے چھوٹے بچوں کے دماغ میں اور دل میں اس طرح کے عمل خوب اچھی طرح سے بیٹھ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دین پھیلانے کی توفیق نصیب کرے اور سب سے پہلے خود ان چیزوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔